السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے ہم نے سیریز شروع کیا، آپ کو اویئرنیس دے رہے ہیں کہ انویسٹمنٹ کیسے کرنی چاہیے۔ پریویس ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا کہ آپ انسٹالمنٹ کے اوپر بلک میں جو پلاٹ لیتے ہیں وہ آپ کو کیسے لاس دیتے ہیں، اور کون سا پلاٹ آپ کو پروفٹ دیتا ہے، اور پلاٹ کے علاوہ کون سی انویسٹمنٹ کر کے آپ منتھلی اور اینولی اپریسیشن حاصل کر سکتے ہیں اپنی کیپٹل اماؤنٹ میں۔ آج ہم بات کریں گے کون سا ایسا پریویس پاسٹ میں جو 2-3 سال گزرے ہیں، کون سی ایسی انویسٹمنٹ ہے جس نے سب سے زیادہ لوگوں کو لاس دیا۔ آج ہم کیونکہ فائل کی بات نہیں کریں، فائل کی آلریڈی ہم نے بات کر لی ہے، اب ہم اس انویسٹمنٹ کی بات کریں گے جس کی وجہ سے راولپنڈی، اسلام آباد سمیت پاکستان کے سارے بڑے شہروں کے اندر اس نام کے اوپر کافی زیادہ فراڈ ہوا۔ تو انشاءاللہ اس پر ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کر لیں تاکہ ریل اسٹیٹ کے متعلق اپرچونیٹیز اور نیوزز آپ تک پہنچتی رہیں۔ جس طرح کہ آپ کو آئیڈیا ہے کہ کچھ ٹائم مارکیٹ کے اندر ٹرینڈ چینج ہوتا رہتا ہے، کچھ ٹائم فائلز کا ٹرینڈ چلا، اس کے بعد آپ کے اپارٹمنٹ شاپ آفیسز کا ٹرینڈ آ گیا، ہائی رائزز کا ٹرینڈ آ گیا، مڈ رائز کا ٹرینڈ آ گیا۔ تو 2020، 21، 22، 23، 19 بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، 19، 20، 21، 22، 23 یہ ایسے سال ہیں جس میں مڈ رائز، ہائی رائز کمرشل پروجیکٹ کی کافی زیادہ مانگ بھی تھی مارکیٹ کے اندر، اور کافی بڑے بڑے برانڈ جو ہیں وہ بھی مارکیٹ کے اندر نئے پروجیکٹس کر رہے تھے۔ تو لوگوں نے بائی بیک پالیسی کے تحت، بائی بیک شرط کے ساتھ اور منتھلی انکم کے نام پر وہاں پر انویسٹمنٹ کی، جس میں 1 کروڑ روپے دے کر آپ کو تقریباً 1 لاکھ روپے کا رینٹ ملتا تھا۔ بہت بڑے بڑے نام ہیں، میں کسی نام کو اسپیسیفک کسی نام کے لیے یہ ویڈیو نہیں بنا رہا، میں اوورال ایک بات کروں، اور بہت سارے ایسے کلائنٹس ہیں جو ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں، وہ پریشان ہیں، تو انشاءاللہ اس بیس کے اوپر میں بات کروں۔ اچھا، آپ 1 کروڑ روپے دے رہے ہیں، 1 لاکھ روپے منتھلی آپ کو رینٹ آ رہا ہے، 1.5 لاکھ روپے منتھلی رینٹ آ رہا ہے۔ پھر آپ نے 1 کروڑ کی دکان لی ہے، یہ بھی آپ کے ساتھ ایگریمنٹ کریں گے کہ 1 کروڑ 10 لاکھ کی ہم اتنے عرصے بعد آپ سے بائی بیک کریں گے، اور ایسا ایگریمنٹ سائن کرواتے ہیں کہ وہ بندہ باہر دکان بھی نہیں بیچ سکتا۔ وہ تو کیا ہوتا ہے کہ ایک ہی پروجیکٹ کے اندر اگر فار ایگزامپل 100 یونٹ ہیں، تو اسی ایک پروجیکٹ کو 200 سے 300 بندوں کے اندر سرکولیٹ کرتے ہیں، کیونکہ وہ پروجیکٹ باہر بک نہیں سکتا۔ اب شاپ نمبر 1 کتنے کلائنٹس کو بکی ہے، یہ صرف اس ڈیولپر کے علاوہ کوئی بندہ نہیں جان سکتا، کیونکہ وہ ایسا مالک ہے ہی نہیں، نہ اس کے پاس قبضہ ہے، نہ اس کے پاس کسی قسم کا کوئی رائٹ ہے۔ کاغذوں کے اندر دکان ہے، وہی 4، 6، 8، 10 بندوں نے وہی دکان پرچیز کی ہے، اور انہی کا پیسہ انہی کو واپس منتھلی انکم کے نام پر دیتے رہے۔ پھر کچھ ٹائم بعد ان کی منتھلی انکم رکی، پھر وہ اپنی کیپٹل اماؤنٹ سے بھی محروم ہو گئے۔ تو مارکیٹ کے اندر 200 سے 300 ارب روپے کا اس ٹائم راولپنڈی، اسلام آباد میں منتھلی انکم کے نام پر، سود کے نام پر بہت بڑا فراڈ ہوا، جس میں بہت بڑے بڑے برانڈ شامل ہیں، اور آنے والے وقت میں ایک ایسا برانڈ بھی مارکیٹ میں فلاپ ہونے لگا ہے جس کا جو اپنی چیزوں کا کلیم کر رہے ہیں کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں، لیکن اندرونی کھاتے ان کی ساری جڑیں کھوکھلی ہو چکی ہیں، کیونکہ سود کی بنیاد کے اوپر کام کرنے والی کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو ایک بات یاد رکھیے گا، انسان فطرتی طور پر لالچی ہے۔ جب لالچ کے اندر آ کر آپ ڈیل کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ اس کا نقصان بھریں گے۔ آپ 1 کروڑ روپے کی فزیکل شاپ لینے کے بعد آپ اس کا 1 لاکھ رینٹ نہیں لے سکتے، تو آپ امیجن کریں کہ آپ ایک پروجیکٹ کاغذوں کے اوپر خرید رہے ہیں، ایک یونٹ کاغذوں کے اوپر خرید رہے ہیں، وہ آپ کو منتھلی کیسا پروفٹ دے سکتا ہے، کیسے وہ آپ کو فیسیلیٹیٹ کر سکتا ہے۔ تو بہت سارے لوگوں نے لاس کیا، جو مارکیٹ میں 1 کروڑ روپے کمرشل پراپرٹی میں لگاتے ہیں، 30,000 روپے سے لے کر 50,000 روپے کے درمیان اس کو رینٹ آتا ہے، ٹھیک ہے، میکسیمم 50,000، وہ بھی بہت پیک کی جگہ ہو، بہت ڈیمانڈنگ جگہ ہو، تو اس میں آپ کو 0.5% آتا ہے، ادروائز آپ کو 0.3%، 0.4% منتھلی انکم آتی ہے، وہ بھی فزیکل چیز کی، آپ کی پوری کیپٹل ویلیو کے اوپر۔ تو میں نے آپ سے ساری ڈسکس کی کہ سود والی پراپرٹی میں کس طرح فراڈ ہوا، اور مارکیٹ کے اندر ایک اور بہت بڑا برانڈ جو راولپنڈی، اسلام آباد کا بہت بڑا برانڈ ہے، وہ فلاپ ہونے لگا، کیونکہ اس کے اندرونی کھاتے، اس کے کسٹمرز ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں، تو وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ اس ٹائم مارکیٹ کے اندر اس ٹائم ان کی کیا کنڈیشن چل رہی ہے۔ امید کر رہے ہیں کہ اللہ پاک جو ہے وہ جن لوگوں نے پیسے لگائے ہیں، اگر سود کی بنیاد پر لگائیں تو سارے اللہ پاک سے توبہ کریں، استغفار کریں، انشاءاللہ اللہ پاک ان کی اماؤنٹ کو سیو کریں گے، اور جو سود سے حاصل ہونے والا
نفع ہے اس کو بغیر ثواب کے صدقہ کریں، انشاءاللہ اللہ آپ کے رقم کو محفوظ رکھے، اور سارے لوگ جو ہیں وہ ریئل اسٹیٹ کو سمجھ کر، ریئل اسٹیٹ کو دیکھ کر انویسٹمنٹ کریں، نہ کہ آپ لوگوں کے ہاتھوں ٹریپ ہوں مختلف حربوں کے تحت۔ تو اپنا خیال رکھیں، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں، اور اپنے محنت سے کمائے ہوئے پیسوں کا خیال رکھیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔